اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سورۃ الکہف کی ایکسرسائز کو سولو کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ المومنون کا تعارف یعنی اس کے پورے چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے۔ ریڈنگ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹس اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ سورۃ المومنون اس کا تعارف ہے۔ سورۃ المومنون قرآن مجید کی 23ویں سورت ہے۔ یہ قرآن مجید کے 8ویں پارے میں ہے۔ تو یہاں پر اب 2 سے 3 سوال پیدا ہوتے ہیں کہ سورۃ المومنون قرآن مجید کی کون سی یعنی کتنے نمبر پر آتی ہیں۔ نمبر 2، یہ قرآن مجید کے کون سے پارے میں موجود ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہ 6 رکوع اور 118 آیات پر مشتمل ہے۔ تو ایک سوال یہاں سے بھی بن سکتا ہے کہ سورۃ المومنون کے رکوع اور اس کے آیات کتنی ہیں۔ سورۃ المومنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات بہت فضیلت کی حامل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے قد افلح المومنون سے شروع کر کے 10 آیات تلاوت فرمائیں۔ اس کے بعد اس کا مرکزی موضوع ہے۔ سورۃ المومنون کا مرکزی موضوع توحید اور قیامت سے متعلق دلائل اور اتباع رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی دعوت کا بیان ہے۔ مرکزی موضوع کے بعد اس کے بنیادی مضامین ہیں۔ سورۃ المومنون کے آغاز میں مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایسے مومن کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے، اپنے عہد و پیما یعنی کہ وعدہ کرنا اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ یہ صفات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو کامیابی کی ضمانت عطا فرمائی جس میں یہ صفات پائی جائیں۔ سورۃ المومنون میں مومنین کی صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد انسان کی پیدائش اور ماں کے پیٹ میں تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بطور دلیل بیان کر کے موت کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر فرمایا ہے جسے کافر ناممکن خیال کرتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر ہے کہ اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اور دوسرے کئی میوہ جات پیدا کیے، پھر مختلف چوپایوں اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تمام سبق آموز نشانیاں ذکر کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت اور ان کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی تو انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے باوجود جب قوم اپنی سرکشی پر ڈٹی رہی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی قوم پر سیلاب کا عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا گیا اور کافروں کو غرق کر کے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔
حضرت نوح علیہ السلام کے بعد چند دوسری قوموں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ المؤمنون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بعثت کا بیان ہے کہ انہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے بھی تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنایا۔ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک ہی دین دیا گیا تھا، مگر ان کی امتیں انتشار کا شکار ہو کر فرقوں میں بٹ گئیں۔ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کو دلائل سے سمجھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی آنکھ، کان اور دل عطا فرما کر انسان کو پیدا فرمایا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار اسی کے پاس ہے، وہی دن اور رات کو بدلتا ہے۔ ہر قسم کی قدرت، قوت اور طاقت اسی کے پاس ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ مشرکین سے پوچھئے زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کا جواب بھی نقل فرمایا ہے کہ یہ ضرور کہیں گے تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حقیقت کو جاننے کے باوجود یہ کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ سورۃ المومنون کے آخری حصے میں مشرکین کی موت اور قیامت کے احوال کا ذکر کیا گیا ہے۔ کفار کو ان کے انجام سے ڈرایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جس کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ سورۃ المومنون کے حق کے آخر میں اللہ تعالی نے اس حقیقت کو بھی بیان کیا ہے کہ اس نے کسی انسان کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہ دو دعائیں ہیں جن کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ لیکچر ختم ہوا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے سورۃ المومنون کی مکمل ریڈنگ کی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس کے ایکسرسائز کو سولو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔